بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ حمد و ثنا کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام محترم المقام محترم پیارے اسلام بھائیو، حضور جانے جانا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات والا شان پر درود و سلام پڑھنے کے بے شمار فضائل اور برکات ہیں۔ حضور نے ارشاد فرمایا، مفہوم حدیث ہے، فرمایا جو بندہ مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اور جو بندہ 10 مرتبہ حضور کی ذات پر درود و سلام پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس پر 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ لہٰذا کوشش کرنی چاہیے جب جب موقع ملے تو حضور کی ذات پر محبت اور شوق کے ساتھ درود و سلام پڑھ لینا چاہیے۔ ایک مرتبہ حصول برکت کے لیے بآواز بلند درود و سلام پڑھ لیجیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ قرآن مجید فرقان حمید میں رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جاندار نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ جو بندہ دنیا میں آیا ہے ایک نہ ایک دن اس نے دنیا سے جانا ہی جانا ہے۔ موت ایک ایسی حقیقت ہے، بندہ خود اپنی آنکھیں بند کرنے کا الگ بات ہے، لیکن ایک ایسی حقیقت ہے کہ جس کا انکار نہیں کیا جا سکتا، اور یہ موت مسلسل ہمارا پیچھا کیے جا رہی ہے، اور ہمارا اٹھنے والا ہر قدم موت کی طرف بڑھ رہا ہے۔ حدیث پاک میں فرمایا گیا کہ جب بچہ ابھی ماں کے پیٹ میں ہی ہوتا ہے اور فرشتے کو بچے کی صورت اور تصویر بنانے کا جب حکم دے دیا جاتا ہے تو ساتھ ساتھ فرشتے کو یہ بھی حکم دے دیا جاتا ہے کہ اس کا سب کچھ لکھ دے، اس نے کتنی دیر تک دنیا میں رہنا ہے، کتنا وقت اس نے دنیا میں گزارنا ہے۔ فرشتہ بندے کی موت کا وقت، موت کا مقام، موت کا ٹھکانہ، موت کی جگہ سب کچھ لکھ دیتا ہے۔ تو انسان جو دنیا میں آیا ہے یہ ایک مقررہ مدت کے لیے دنیا پہ آیا ہے۔ جب وہ پیریڈ ختم ہو جائے گا تو بندہ اس دنیا سے اگلے جہاں کی طرف منتقل ہو جائے گا، اگلے جہاں کی طرف بندہ جو ہے وہ چلا جائے گا۔ تو موت ہمارا جو ہے وہ پیچھا کیے جا رہی ہے، اور جتنی ہم زندگی لے کر آئے تھے اس میں سے روزانہ ایک ایک منٹ، ایک ایک سیکنڈ، ایک ایک دن، ایک ایک ہفتہ، ایک ایک مہینہ کم ہوتا جا رہا ہے۔ اگر کوئی بندہ اپنی زندگی 60 سال لے کر آیا تھا تو اس نے 30 سال گزار لیے، کسی نے 35 سال گزار لیے، کسی نے 40 سال گزار لیے۔ اگلا جو پیریڈ ہے وہ دیکھیں کتنا مختصر سا رہ گیا، ہم میں سے بہت سارے افراد ہیں میرے سمیت کہ کسی نے 25 سال گزار لیے، کسی نے 30 سال، کسی نے 40 سال۔ اب آگے کتنا وقت رہ گیا اس کا پتہ کوئی نہیں، اگلا پیریڈ کتنا رہ گیا، اور وہ پیریڈ گزرنا ہے اور ایک دم ایک جھٹکا سا لگنا ہے، اور بندے نے اس جہاں سے اگلے جہاں کی طرف منتقل ہو جانا ہے۔ ایسے سمجھ لیے کہ بندے کی زندگی ایک برف کا بلاک ہے، کہ جو روزانہ کے طور پر پگھلتا چلا جا رہا ہے، ایک ایک قطرہ، ایک ایک ٹپکا اس کے گرتا چلا جا رہا ہے، اور ایک دن وہ آئے گا کہ جب وہ برف کا بلاک جیسے ختم ہو جاتا ہے ایسے بندے کی زندگی بھی ختم ہو جائے گی۔ شاعروں کی زبان کے اندر، نعت خوانوں کی زبان کے اندر تو نہ جانے کیا سے کیا موت کو کہہ دیا جاتا ہے کہ موت آئے گی تو دیکھ لیں گے، موت آئے گی تو دیکھ لیں گے۔ موت ایک ایسی چیز ہے، حدیث پاک کا مفہوم ہے، فرمایا اگر جانور موت کی سختی کو جان لیتے، فرمایا ان کی چربیاں پگھل جاتی اور تمہیں کھانے کے لیے گوشت نہ ملتا، اور فرمایا اگر مرنے والا یہ بندہ آ کر بتا دیتا نا کہ مجھے کتنی سختی میں نے برداشت کی ہے، مردہ اگر دنیا میں آ کر بتا دینا کہ میں نے موت کی کتنی سختی برداشت کی ہے، فرمایا تمہارا مسکرانا ہنسنا بند ہو جائے اور تمہارا دل دنیا سے اچاٹ ہو جائے۔ موت کی جو سختی ہے، اتنی سخت سختی ہوتی ہے۔
مولا مشکل کشا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اگر بندے کو تلوار کے 300 زخم لگائے جائیں، بندے کو تلوار کی 300 ضربیں لگائی جائیں، تو فرمایا وہ موت کے ایک جھٹکے کے برابر بھی نہیں ہو سکتی، اتنی سخت موت کا یہ منظر ہوتا ہے۔ اور حضرت کعب الاحبار رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں ململی کپڑا ہو اس کو گلا کر لیا جائے اور پھر اس کو کسی خاردار جھاڑی پر ڈالا جائے اور ایک ایک کانٹا اس کپڑے کے اندر پیوست ہو جائے، کھب جائے، پھر اس کو ایسے زور سے اس کپڑے کو کھینچا جائے اور لیری لیری ہو جائے، فرمایا موت کی سختی اس سے بھی کہیں زیادہ ہوتی ہے، موت کی سختی اس سے بھی کہیں زیادہ ہوتی ہے۔ اور روایتوں کا مفہوم ہے کہ نزع کے وقت بندے کو اتنی پیاس لگتی ہے، موت کی سختی کے وقت اتنی پیاس لگتی ہے، اگر اسے 7 سمندروں کا پانی بھی پلا دیا جائے تب بھی اس کی پیاس نہ بجھے، تب بھی اس کی پیاس نہ بجھے۔ موت ایک ایسی چیز ہے، اللہ اکبر، بڑی سخت چیز ہے۔ اور پھر موت کو جو ہے وہ مخفی رکھا گیا، پوشیدہ رکھا گیا کہ کب آئے گی کوئی پتہ ہی نہیں، کسی کو کوئی پتہ ہی نہیں کہ میری موت کب آ جائے گی۔ موت کو پوشیدہ رکھا گیا، موت کو مخفی رکھا گیا۔ حضرت امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں موت کو پوشیدہ اس لیے رکھا گیا تاکہ بندہ گناہوں سے بچتا رہے، گناہوں سے بچتا رہے، ڈرتا رہے کہ کہیں ایسا نہ ہو یہ گناہ کرتے ہوئے مجھے موت نہ آ جائے، یہ گناہ کرتے ہوئے مجھے موت نہ آ جائے۔ کیونکہ حدیثوں کے اندر یہ بات موجود ہے کہ جو بندہ جس حالت کے اندر مرے گا نا، جس حالت کے اندر بندہ مرے گا اسی حالت میں کل بروز قیامت اسے اٹھایا جائے گا اور رب کے سامنے اسے کھڑا کر دیا جائے گا۔ یہ نہ ہو بندہ گناہ کرتا ہوا دنیا سے چلا جائے، جو گناہ کرتا ہوا بندہ دنیا سے جائے گا اسی حالت کے اندر بندے کو کل بروز قیامت اٹھایا جائے گا اور رب کے سامنے اسے کھڑا کر دیا جائے گا، رب کے سامنے کھڑا کر دیا جائے۔ تو اس لیے بندے کی موت کو مخفی رکھا گیا، پوشیدہ رکھا گیا تاکہ بندہ ڈرتا رہے کہ ایسا نہ ہو گناہ کرتے ہوئے مجھے موت آ جائے اور میں اسی حالت میں کیسے اپنے رب کے سامنے جاؤں گا۔ آپ نے کئی مرتبہ جو ہے وہ اخباروں کے اندر، سوشل میڈیا کے اندر پڑھا ہوگا کہ جناب کسی پروگرام پر لوگ گئے ہوئے تھے، گاڑی آ رہی تھی، 4-5 افراد اس کے اندر بیٹھے ہوئے تھے، کار جو ہے وہ حادثے کا شکار ہو گئی، بندے سارے مر گئے، بندے مر گئے۔ اور حادثے کا سبب کیا بنا؟ کہتے ہیں چونکہ وہ کسی پروگرام پر گئے ہوئے تھے، منگنی تھی یا شادی تھی، اس پروگرام کے اندر باقاعدہ شراب پی گئی، پلائی گئی، انہوں نے بھی شراب پی ہوئی تھی، شراب کے نشے میں دھت ہو کر گاڑی ڈرائیو کی جا رہی تھی تو گاڑی کا حادثہ ہو گیا، کار کا حادثہ ہوا، بندے جو ہے وہ دنیا سے چلے گئے۔ اب وہ جتنے بندے دنیا سے گئے ان کے پیٹ کے اندر شراب تھی، اور کل بروز قیامت اسی طرح وہ اسی حالت میں اٹھائے جائیں گے اور رب کے سامنے ان کو کھڑا کر دیا جائے گا۔ اللہ اکبر، غور کرنے کی بات ہے یار۔ حساب کتاب، سزا جزا تو ایک الگ بات ہے نا جی، کہ حساب کتاب بھی ہونا ہے، جزا اور سزا بھی ہونی ہے، سارا کچھ ہونا ہے، یہ ایک الگ بات ہے۔ لیکن ایک مثال کے طور پہ میں ایک بات آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ جزا سزا حساب کتاب اپنی جگہ پر، لیکن بندہ اگر گناہ کرتا ہوا دنیا سے چلا جائے گا تو کس منہ سے اپنے رب کا سامنا کرے گا، کس منہ سے اپنے رب کا سامنا کرے گا۔ اس کو اس بات سے سمجھیے جیسے بچے ہوتے ہیں نا جی، بچے ہوتے ہیں، ماں نے بچے کو ڈولنی دے کر، ڈول دے کر، بالٹی دے کر دودھ لینے کے لیے بھیجا۔ بچے کی عادت ہوتی ہے کہ وہ دودھ لینے کے لیے جائے تو کھیلتے ہوئے چلے جاتے، کوئی ڈول کو ادھر ہلاتا ہے، کبھی ڈولنی کو ادھر ہلاتا ہے، تو اس کو مطلب کھیل کی عادت پڑی ہوتی ہے۔ بچہ دودھ لینے کے لیے جا رہا تھا، کبھی وہ ڈولنی کو ادھر ہلاتا، کبھی ادھر ہلاتا، کبھی ادھر ہلاتا، حتیٰ کہ وہ دودھ لینے کے لیے پہنچ گیا، اس میں دودھ ڈلوایا، 10 روپے کا، 15 روپے کا، 20 روپے کا، جتنے کا بھی اس نے ڈلوایا، واپس آ رہا تھا، وہ بھول گیا کہ میں نے ڈولنی میں دودھ ڈالا ہوا ہے، میرے ڈول کے اندر، میری بالٹی کے اندر جو ہے وہ دودھ ہے، وہ بھول گیا۔ بازار سے گزر رہا تھا، بازار کی رنگینیوں کے اندر ایسا مگن ہوا، غافل ہو گیا کہ میرے ڈول کے اندر، میری بالٹی کے اندر دودھ پڑا ہوا۔ اس نے پھر دوبارہ اسی طرح ڈول کو ہلانا شروع کیا، ڈولنی کو اسی طرح ہلانا شروع کیا، اس کا دودھ رڑ گیا، دودھ گر گیا۔ جب دودھ گرا تو اس کی آنکھیں کھل گئی، اوئے ہوئے یہ میں کیا کر بیٹھا۔ نکر میں لگ کر وہ بچہ رونے لگ پڑا، نکر میں لگا اور وہ بچہ رونے لگ پڑا کہ میرا دودھ گر گیا ہے۔ ایک اللہ والا بابا وہاں سے گزر رہا تھا،
بابا جی وہاں سے گزر رہے تھے، کہا پتر کی ہوئے ہے، رو کیوں رہا ہے؟ کہا بابا جی رو اس لیے رہا ہوں، ماں نے دودھ لینے کے لیے بھیجا تھا، میں دودھ لے کر آ رہا تھا، میں غافل ہو گیا، بازار کی رنگینیوں میں ایسا مگن ہوا کہ مجھے پتہ ہی نہیں چلا کہ میں نے اپنے ڈول کے اندر، اپنی بالٹی کے اندر دودھ ڈالا ہوا ہے، میں غافل ہو گیا، میری غفلت کی وجہ سے وہ دودھ گر گیا، وہ دودھ روڑ گیا ہے، اب رو اس لیے رہا ہوں کہ کس منہ سے اپنی ماں کا سامنا کروں گا، کس منہ سے اپنے ماں باپ کے سامنے جاؤں گا، میں تو دودھ گرا بیٹھا، اس وجہ سے رو رہا ہوں۔ بچے نے یہ بات کی تو وہ بابا اور زیادہ اونچی آواز میں رونے لگ پڑا، وہ اللہ والا وہ بابا اونچی آواز میں رونے لگ پڑا۔ بچہ کہنے لگا، کہتا ہے بابا جی تسی کیوں رون لگ گئے ہو؟ میرا تو دودھ روڑا تھا، دودھ گرا تھا، میں تو اس وجہ سے رو رہا ہوں، آپ کیوں رونے لگ پڑے ہیں؟ تو وہ بابا کہنے لگا، کہا پتر تیرا دودھ گرا ہے اور تو کہہ رہا ہے کہ میں کس منہ سے اپنے ماں باپ کے سامنے جاؤں گا؟ میرے رب نے مجھے بندگی کے لیے بھیجا تھا، میری زندگی کا مقصد یہ تھا کہ میں اپنے رب کی عبادت کرتا، مجھے میرے رب نے بندگی کے لیے بھیجا تھا، لیکن میرا یہ جسم بندگی سے خالی ہے، میرا یہ جسم بندگی سے خالی ہے، میں رو اس لیے رہا ہوں کہ اپنے رب کا سامنا کیسے کروں گا، کس منہ سے اپنے رب کے سامنے جاؤں گا، اس وجہ سے تو مجھے رونا آ گیا ہے۔ میرے رب نے مجھے کس لیے بھیجا تھا اور میں کس طرح جو ہے وہ دنیا کی رنگینیوں میں مگن ہو کر غافل ہو گیا اور اپنے آنے کا مقصد میں بھول گیا۔ یہ تو ایک حکایت تھی نا، لیکن آئیے میں ایک حدیث آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ امام بخاری نے کتاب الانبیاء کے اندر اس حدیث کو روایت کیا ہے۔ میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں پچھلی امتوں کے اندر ایک بندہ تھا، پچھلی امتوں کے اندر، توجہ سے بات سماعت کیجئے گا، فرمایا پچھلی امتوں کے اندر ایک آدمی تھا، اس کے مرنے کا وقت جب قریب آیا تو اس نے اپنے بچوں کو بلا لیا، اکٹھا کر لیا، اکٹھا کرنے کے بعد اپنے بچوں کو کہنے لگا، کہا بیٹا میں نے تمہاری ہر طرح کی خواہش کو پورا کیا ہے، تم ابھی منہ سے بات نکالتے ہی تھے، میں تمہاری خواہش کو پورا کر دیتا تھا۔ اچھا میرے بچے مجھے یہ بتاؤ، تم نے مجھے کیسا باپ پایا، مجھے کیسا جو ہے وہ باپ پایا ہے، ذرا مجھے یہ بتاؤ۔ بچے کہنے لگے، کہتے ابا جی آپ ایک انتہائی مہربان، مشفق، ہماری خواہشوں کو پورا کرنے والے، ہماری ضروریات کو پورا کرنے والے، ہماری سہولیات کو پورا کرنے والے ایک اچھے باپ تھے، ایک اچھے باپ تھے۔ اس شخص نے ٹھنڈی آہ بھری، ٹھنڈی آہ بھری، اس نے کہا میں اچھا باپ تو بن گیا، میں اچھا باپ تو بن گیا، لیکن میں اپنے رب کا اچھا بندہ نہ بن سکا۔ میرے رب نے مجھے اتنی نعمتیں دی، اتنی نعمتیں دی، لیکن میں ان نعمتوں کی قدر نہ کر سکا اور اپنے رب کو راضی نہ کر سکا، اپنے رب کی جس طرح عبادت کرنی چاہیے تھی میں عبادت نہ کر سکا۔ اس نے کہا بیٹا میرا مرنے کا وقت قریب آ گیا ہے، میری ایک بات ہے مانو گے؟ کہا پتر میری ایک بات ہے مانو گے؟ کہنے لگے ابا جان آپ جو کہیں گے ہم آپ کی بات مانیں گے، ہم سب کچھ آپ پر نچھاور کرنے کے لیے تیار ہیں، آپ نے ہمارے لیے بڑا کچھ کیا ہے، ہم آپ پر سب کچھ وار دینے کے لیے تیار ہیں، آپ فرمائیے کیا چاہتے ہیں، کیا مانگتے ہیں؟ کہا بیٹا میری بس ایک خواہش ہے، میں ایک چیز تم سے مانگتا ہوں۔ بچوں نے کہا ابا جی کیا بات کیا ہے؟ کہا پتر جب میں مر جاؤں نا، توجہ سے سنیے گا، کتاب الانبیاء کے اندر امام بخاری نے اس حدیث کو روایت کیا ہے، کہا پتر جب میں مر جاؤں نا تو میری میت کو جلا دینا، میری میت کو جلا دینا، اور پھر وہ میری میت کو جلانے کے بعد جو میری راکھ ہوگی نا، میری سوا ہوگی، اس کو اکٹھا کر لینا، اور جس دن تیز ہوا چلی نا، تیز ہوا چلی تو میری راکھ کو اس ہوا میں اڑا دینا، میری راکھ کو اس ہوا کے اندر اڑا دینا۔ اور بچوں نے جب سنا یہ بات ہے، ابا جی نے یہ کیا مطالبہ کر لیا، بندے کی ڈیتھ ہو گئی، بندہ فوت ہو گیا، بندے کے مرنے کے بعد بچوں نے نہ چاہتے ہوئے بھی اپنے باپ کی خواہش کو پورا کر دیا، اس کی میت کو جلایا، میت کو جلانے کے بعد اس کی راکھ کو جمع کیا، اکٹھا کیا، اکٹھا کرنے کے بعد ایک دن ہوا تیز چلی تو اس کی راکھ کو ہوا کی نظر کر دیا، اڑا کے رکھ دیا۔ اللہ اکبر۔ حضور جانے جانا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، فرمایا ہوا پھر کیا، اللہ تبارک و تعالی نے فرشتوں کو فرمایا اس کی راکھ کو اکٹھا کیا جائے، اس کا جسم بنایا جائے۔ اس کی راکھ کو اکٹھا کیا گیا، اس کا جسم بنایا گیا، اس میں روح ڈالی گئی، اللہ رب العزت کے سامنے اس بندے کو کھڑا کر دیا گیا۔
حضور جانے جانا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بندے کو فرمایا او بندے یہ تو نے کیا کیا تھا، او بندے یہ تو نے کیا کیا تھا، تو نے اپنی اولاد کو ایک خلاف فطرت حکم کیوں دیا کہ مجھے جلا دیا جائے پھر میری خاک کو ہوا کے اندر اڑا دیا جائے، تو نے یہ حکم کیوں دیا؟ تو وہ بندہ کہنے لگا، رب تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہو کر وہ بندہ کہنے لگا، کہتے ہیں مالک تو نے مجھے بڑی نعمتیں دی تھی، مالک تو نے مجھے بڑی نعمتوں سے نوازا تھا، مالک میں ان نعمتوں کی قدر نہ کر سکا، اور جس مقصد کے لیے مالک تو نے مجھے بھیجا تھا میں تیری بندگی کرتا، میں تیری بندگی نہ کر سکا، پوری زندگی میں تیری نافرمانیوں کے اندر گزارتا رہا، میری زندگی اس طرح گزر گئی، اب مجھے ڈر لگ رہا تھا، اب مجھے حیا آ رہی تھی کہ کس منہ سے اپنے رب کے سامنے کھڑا ہوں گا، کس منہ سے اپنے رب کا سامنا کروں گا، کون سا منہ لے کر جاؤں گا، اتنی نعمتیں دی پھر بھی نعمتوں کی بے قدری کر دی، اتنا کچھ میرے رب نے مجھے دیا اور میں اپنے رب کی عبادت نہ کر سکا، مالک میں تیرے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر رہا تھا، میں ڈر رہا تھا کہ کس منہ سے اپنے رب کا سامنا کروں گا، اس لیے میں نے اپنے بچوں کو یہ خلاف فطرت حکم دے دیا، خلاف فطرت حکم دے دیا کہ میری میت کو جلا دیا جائے اور جلانے کے بعد اس کی راک کو ہوا میں اڑا دیا جائے، اس لیے میں نے حکم دیا تھا۔ رب تعالیٰ نے فرمایا چونکہ تو نے خلاف فطرت حکم دیا تھا، لیکن بات یہ ہے کہ تو ہمارے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر بھی گیا تھا، ہمارے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا تھا کہ اللہ کے حضور کیسے میں کھڑا ہوں گا، چونکہ تو ڈر گیا تھا، اور ڈرنے والوں کے لیے ہمارے پاس اس کے لیے بخشش ہوتی ہے، فرمایا جا تم کو ہم نے اپنی رحمت سے بخش دیا۔ اللہ اکبر، موت، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ میرے بھائی موت ایک جھٹکا ہے، جھٹکا لگنا ہے، بندے کو یہ سوچنا چاہیے میں اب کیا منہ لے کر اپنے رب کے سامنے جاؤں گا۔ نعت خوانوں سے، نقیبوں سے، خطیبوں سے، شعراء سے آپ نے سنا ہوگا کہ بندہ جب قبر میں جائے گا تو حضور علیہ السلام تشریف لائیں گے، بندہ قبر میں پہنچے گا حضور آئیں گے، سوچنا تو یہ چاہیے، سوالیہ نشان تو یہ ہے کہ میں کس منہ سے اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا سامنا کروں گا، کس منہ سے اپنے نبی کا میں سامنا کروں گا، میرے کرتوت کیسے، میرے اعمال کیسے ہیں۔ سوالیہ نشان تو یہ بنتا ہے کہ میں کون سے اعمال کے ساتھ اپنے رب کا سامنا کروں گا۔ ڈر جانا چاہیے، ڈر جانا چاہیے، موت کا ایک جھٹکا ہے، ہم دن بدن موت کے قریب ہوتے جا رہے، قریب ہوتے جا رہے، جتنی ہماری زندگی تھی اس زندگی سے ایک ایک منٹ کم ہو رہا ہے، ایک ایک گھنٹہ کم ہو رہا ہے، ایک ایک سیکنڈ کم ہو رہا ہے، جتنی ہم زندگی لے کر آئے تھے کسی کے 25 سال گزر گئے، کسی کے 40 سال گزر گئے، باقی کتنے رہ گئے، باقی کتنے رہ گئے کسی کو کوئی پتہ ہی کوئی نہیں، کتنے رہ گئے، کہ جھٹکا ہی لگنا ہے۔ اللہ تو بندہ جب اللہ کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر جائے نا، رب کے حضور کھڑا ہونے سے ڈر جائے تو رب تعالیٰ ایسے بندے کی مغفرت فرما دیتا ہے، مغفرت فرما دیتا ہے۔ علامہ ابن کثیر نے اپنی تفسیر کے اندر اس روایت کو بیان کیا کہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے اقدس میں ایک شخص ایک عورت کے ساتھ تنہا ہوا، تنہائی ہوئی تو عورت نے گناہ کی دعوت دے دی، قریب تھا کہ یہ منہ کالا کر بیٹھتا، قریب تھا یہ گناہ کر بیٹھتا، ایک دم اس کو خیال آیا، اس نے کہا او آج اگر تو نے یہ گناہ کر لیا تو کس منہ سے اپنے رب کے سامنے جائے گا، آج اگر تو نے یہ گناہ کر لیا تو کس منہ سے اپنے رب کے سامنے جائے گا۔ وہ ڈر گیا، وہاں سے وہ کمرے سے نکلا، بھاگا، جب بھاگا نا آگے جب پہنچا نا پھر خیال آیا، کہا او اللہ کے بندے آج اگر تو یہ گناہ کر بیٹھتا تو کس منہ سے اپنے رب کے سامنے جاتا۔ غش کھایا، غش کھا کے نیچے زمین پر گر پڑا، ہوش آیا، لوگوں نے اٹھایا، گھر پہنچایا، پھر یہی سوچا، اس نے کہا او اللہ کے بندے آج اگر تو یہ گناہ کر بیٹھتا تو کس منہ سے اپنے رب کے سامنے جاتا، کیسے اپنے رب کا سامنا کرتا۔ پھر غش آیا اور غش کھا کے زمین پر گر پڑا، لیکن اب اٹھا نہیں، روح کا پنچھی جسم کے پنجرے سے جو ہے وہ ایسے ہوا کے اندر پرواز کر گیا، روح کف سے انسری سے پرواز کر گئی، فوت ہو گیا، جنازہ وغیرہ پڑا گیا، قبر پہ اس کو دفنا دیا گیا۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو پتا چلا، مدینے میں خبر پہنچی کہ وہ بندہ اس طرح کا تھا اور یہ حالت، اس حالت کے اندر اس بندے کا انتقال ہو گیا۔
حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے اس کی قبر پر پہنچے، جا کر نماز جنازہ پڑھی، اور نماز جنازہ پڑھنے کے بعد حضرت عمر اس کی قبر پر کھڑے ہو گئے اور کہا او اللہ کے بندے، پتہ یہ چلا ہے کہ تو اللہ کے حضور کھڑا ہونے سے ڈر گیا تھا اور تیری اسی حالت کے اندر روح کف سے انصری سے پرواز کر گئی تھی، تو اللہ کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرا ہے، اور میرے رب کا یہ وعدہ ہے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو ہمارے حضور کھڑا ہونے سے ڈر گیا، فرمایا اس کو ہم 2 جنتیں عطا فرمائیں گے۔ بتا تو نے اپنے رب کے وعدے کو سچا پایا کہ نہیں پایا؟ بتا تو صحیح۔ علامہ ابن کثیر اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے جب اس کی قبر پر کھڑے ہو کر یہ بات فرمائی، بتا ذرا تو نے میرے رب کے وعدے کو سچا پایا کہ نہیں پایا؟ تو قبر سے آواز آئی، کہا اے امیر المومنین، میں نے اپنے رب کے وعدے کو سچا پایا ہے۔ رب کا وعدہ سچا ہے کہ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو رب کے حضور کھڑا ہونے سے ڈر گیا، فرمایا اس کے لیے 2 جنتیں ہیں، 2 جنتیں۔ تو موت کی سختی کے بارے میں بیان کر رہا تھا۔ موت اللہ اکبر ایک ایسی سخت چیز ہے، فرمایا اگر مردہ آ کر یہ بتا دینا کہ میں نے کتنی سختی برداشت کی ہے، فرمایا تمہارا مسکرانا ختم ہو جائے، تمہارا ہنسنا بند ہو جائے، اور تمہارا دل دنیا سے اچاٹ ہو جائے، تمہارا دل دنیا سے اچاٹ ہو جائے۔ بندہ جب مرتا ہے نا، جناب مرتا ہے، اس کی بے بسی کو دیکھیں آپ، بے بسی کو دیکھیں۔ دنیا میں تھا تو بڑا کچھ تھا، بڑا کچھ تھا، یہ چودھری صاحب ہے، یہ ایم پی اے صاحب، یہ منسٹر صاحب ہے، یہ جناب فلاں صاحب ہے، یہ فلاں صاحب ہے۔ روح ابھی نکلتی ہے نا، ایسے روح نکلتی ہے، بندے کا نام ہی بدل جاتا ہے، بندے کا نام بدل گیا۔ پہلے جناب ڈاکٹر صاحب تھے، پہلے جناب کرنل صاحب تھے، پہلے جنرل صاحب تھے، پہلے چودھری صاحب تھے، اب نام بدل گیا، فوراً بدل گیا۔ کہا میت کو کب غسل دینا ہے؟ نام میت ہو گیا، جنازہ ہو گیا، مردہ ہو گیا، کہا جی میت کو کب غسل؟ بس اتنی دیر میں نام بدل گیا۔ وہ جو صاحب 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 کہا جا رہا تھا ختم، اور وہ جو عالی شان لباس پہنتا تھا، بڑا خوبصورت لباس پہنتا تھا، موت کے ایک جھٹکے نے اس کا لباس بھی بدل کے رکھ دیا، اس کا لباس بدل گیا۔ اللہ اکبر، کالا ہے، گورا ہے، عالم ہے، جاہل ہے، مفتی ہے، منسٹر ہے، ایم پی ہے، ایم این اے، شرقی ہے، غربی ہے، سب کوئی ایک کورے لٹے کا چٹے رنگ کا کفن پہنا دیا جاتا ہے۔ اور بندے کی بے بسی دیکھیے، بندہ تھا تو دنیا میں تو بڑا فن خواں بنتا ہے نا، بندہ بڑا فن خواں بنتا ہے۔ اللہ اکبر، صوفیہ فرماتے ہیں تیری قدرت کا نا راز اس وقت کھل جاتا ہے، تیری طاقت کا، تیری قوت کا راز اس وقت کھل جاتا ہے جب تم مردہ ہو کر غسل دینے والے پھٹے پر پڑا ہوتا ہے نا، اس پھٹے پر جب آتا ہے تیری طاقت، تیری قوت کا راز کھل جاتا ہے کہ تیری طاقت ہے کیا تھی۔ تو اب ہاتھ بھی نہیں ہلا سکتا، ہاتھ بھی نہیں ہلا سکتا۔ غسل دیتے ہوئے ہم نے لوگوں کو دیکھا، خود بھی غسل کئی دفعہ دیا، کئی دفعہ شریک ہوئے، غسل دیا جا رہا ہوتا ہے نا، اللہ اکبر، بندہ ایسے لیٹا ہوتا ہے جناب، اور پھر اس کے سر پر صابن وغیرہ شیمپو وغیرہ لگایا جا رہا ہے، تو اس کی آنکھوں میں بعض اوقات وہ پڑ رہا ہوتا ہے۔ جی بندہ زندہ تھا تو کتنا اہتمام کرتا تھا کہ میں آنکھیں بند کر لیتا تھا کہ آنکھوں میں صابن نہ پڑے، منہ بند کر لیتا تھا کہ منہ کے اندر نہ یہ چلا جائے، ناک کے اندر نہ چلا جائے۔ آج یہ پڑا ہوا ہے، آج یہ پڑا ہوا ہے، نہ اپنی آنکھیں بند کر سکتا ہے، نہ اپنا منہ بند کر سکتا ہے، نہ پانی کو ناک میں جانے سے روک سکتا ہے، نہ پانی کو کان میں جانے سے روک سکتا ہے۔ یہ ہے بندے کی بے بسی، یہ ہے بندے کی بے بسی۔ اور جس طرح وہ غسال چاہتا ہے نا، اس کا رخ جو ہے وہ پلٹتا رہتا ہے، پلٹتا رہتا ہے۔ اور جب میت کو غسل دیا جا رہا ہوتا ہے نا، تو وہ میت نہلانے والے کو کہہ رہی ہوتی ہے، کہتی ہے او مجھے غسل دینے والے ذرا مجھے ہلکے ہلکے ہاتھ لگانا۔ موت کی جو سختی میں نے برداشت کی ہے، ابھی تک اس کی تکلیف میں محسوس کر رہا ہوں، وہ موت کی شدت مجھے ابھی تک محسوس ہو رہی ہے، مجھے ذرا ہلکے ہلکے ہاتھ لگانا۔ میت کو غسل دے دیا گیا، اللہ اکبر، پھر اس کو کفن پہنا دیا گیا، میت کو کفن پہنا دیا گیا۔ اور آپ جانتے ہیں کہ کفن کے اندر جیب کوئی نہیں ہوتی، کفن کے اندر کفن کے اندر جیب کوئی نہیں ہوتی۔ صوفیہ کہتے ہیں جانتے ہیں کفن کے اندر جیب کیوں نہیں ہوتی؟ فرماتے ہیں اس لیے کہ وہ کفن جو ہے نا، وہ کفن لوگوں کو کہہ رہا تھا او دنیا میں جیبیں بھرنے والوں، اور سود کے ذریعے سے اپنی جیبوں کو بھرنے والوں،
اور رشوت کے ذریعے سے مال بٹورنے والوں، غصب کر کے لوگوں کی زمینوں پر ناجائز قبضے کر کر کے اپنا بینک بیلنس بڑھانے والوں، اور اس طرح بے جا اور ناجائز مال لوٹ کسوٹ کر کے مال بٹورنے والوں، دیکھو آج مال پیچھے رہ گیا اور تم آگے جا رہے ہو. تمہارے کفن میں جیب بھی نہیں ہے، تم اپنے ساتھ کے مال نہیں لے کر جا سکتے. اور حدیث کا مفہوم ہے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا وہ بندے مال کمائے گا تو، وہ حلال ہے حرام ہے وہ ایک الگ بات ہے. اور یہ بات بھی یاد رکھیں، حساب جو ہونا ہے نا، حساب ہونا ہے وہ حلال کمائی کا ہونا ہے، حرام کا تو حساب ہی کوئی نہیں نا. حرام کا تو حساب نہیں، وہ تو توق بنا کر بندے کے گلے میں ڈال دیا جائے گا. حلال کمائی کا حساب ہے. فرمایا کمائے گا تو، عیاشی کوئی اور کرے گا، استعمال کوئی اور کرے گا، اور حساب تجھے دینا پڑے گا. حساب تجھے دینا پڑے گا، اور بندے تجھے حساب دینا پڑے گا. اللہ اکبر. تو جو کفن ہوتا ہے نا جی، کفن ہوتا ہے، اس میں جیب کوئی نہیں ہوتی. بندہ مال کماتا ہے جناب، بڑا بڑا مال کمایا، کدھر گیا وہ مال؟ پیچھے والوں کے لیے چھوڑ کر چلا گیا، اور خود پھنس جائے گا، خود پھنسے گا. پتہ نہیں کس طرح کمایا تھا، کس طرح کمایا تھا. پھر بندے کو کفن پہنا دیا جاتا ہے. کفن پہنا دیا گیا. کفن پہنانے کے بعد جب اس کو 4 بندے ایسے کندھا دیتے ہیں، اس کی چارپائی کو اٹھاتے ہیں. چارپائی کو جب اٹھا کر چل رہے ہوتے ہیں، حدیث پاک میں آتا ہے مردہ نہ اپنے اٹھانے والوں سے کلام کر رہا ہوتا ہے. مردہ اپنے اٹھانے والوں سے کلام کر رہا ہوتا ہے، کہتا ہے او اللہ کے بندو، میری میت کو اٹھا کر چلنے والے لوگوں، میں بھی کبھی زندہ تھا نا، میرے پاس بھی بڑی دولت تھی، میرے پاس بھی بڑا مال تھا، میں بھی دنیا میں بڑا پھنے خاں بنتا تھا، میں بھی دنیا میں بڑا کچھ بنا کرتا تھا. میں اپنے ناک پر مکھی نہیں تھا بیٹھنے دیتا، میں بھی اپنے آپ کو بڑا کچھ سمجھتا تھا، اور میں سمجھتا تھا شاید میں مرنا ہی کوئی نہیں. میں یہ سمجھتا تھا کہ شاید میں نے مرنا ہی کوئی نہیں. آج دیکھو مجھے اٹھا کر لے کر جا رہے ہو، مجھے اٹھا کر لے کر جا رہے ہو. یاد رکھو تمہاری بھی باری آنے والی ہے، تمہاری بھی باری آنے والی ہے. موت کی تیاری کر کے آنا، موت کی تیاری کر کے آنا. پھر بندے کی میت کو لا کر جنازگاہ میں رکھا جاتا ہے. جناب جنازگاہ میں لا کے رکھا گیا، صفیں بن گئی. اللہ اکبر. ٹائم جیسے ہی ہوتا ہے بندے کہتے ہیں نہیں مولوی صاحب ٹائم ہو گیا، فٹافٹ کرو، 2 بجے دا ٹائم سی 5 منٹ اتے ہو گئے. بس بندے تیری اوقات بس یہی ہے، یہی تیری اوقات ہے کہ بندے تیرے لیے 5 منٹ بھی نہیں اب رک سکتے. 5 منٹ بھی تیرے لیے اب رکا نہیں جا رہا. بندے کہتے ہیں مولوی صاحب جلدی کرو، 5 منٹ اتے ہو گئے نے، مولوی صاحب جلدی کرو 10 منٹ اتے ہو گئے نے، ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے. وہ بندہ کہتا ہے میں اپنی دکان بند کر کے آئے ہیں. وہ کہتا ہے میں نوکری تے ساتھ اتھے میں چھٹی لے کے آئے ہیں. وہ کہتا ہے میں تے فلاں جگہ تے بڑا مصروف تھا، میں تو بڑی مشکل سے ٹائم نکال کر یہاں پہنچا ہوں. بندے تیری اوقات بس یہی ہے. جو کہتے تھے نا ہم تیرے لیے یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے، ان کے لیے آج ان کے پاس تیرے لیے 5 منٹ بھی نہیں ہے. تیری تو اوقات یہ ہے. تو کیا اپنے آپ کو سمجھ رہا، تو اپنے آپ کو کیا سمجھ رہا ہے؟ موت ایک ایسی حقیقت ہے بندے کو ہلا کے رکھ دے. بندہ ہے اس وقت بندے کی آنکھیں کھلتی ہیں کہ میں نے کیا کیا، میں نے کیا کیا. میں اپنے لیے تو کچھ کرتا ہی نہیں رہا، میں تو کسی کے لیے کچھ کرتا رہا، کبھی بچوں کے لیے، کبھی کسی کے لیے، کبھی میں نے اپنے لیے کیا کیا. اللہ نے مجھے بندگی کے لیے بھیجا تھا، لیکن آج میرا یہ جسم اللہ کی بندگی سے خالی، اور الٹا میں اللہ کی نافرمانیوں میں زندگی گزارتا رہا. اللہ کی نافرمانیوں میں نے وقت گزار دیا. یہ جن کی سانسیں چل رہی ہیں، اللہ اکبر. غنیمت جاننا چاہیے، غنیمت جاننا چاہیے ان سانسوں کو. اللہ کی بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کر کے صحیح معنوں میں اللہ کی بندگی کرنی چاہیے، اللہ کی بندگی، اللہ کی عبادت کرنی چاہیے. ناجائز کاموں کو چھوڑ دینا چاہیے، رشوت اور سود کو چھوڑ دینا چاہیے، غلط کاموں کو ترک کر کے اپنے رب کے حضور حاضر ہونا چاہیے، اپنے رب کے حضور حاضر ہونا چاہیے. کم از کم 5 وقت تو ٹائم دینا چاہیے نا. یہ بھی کچھ ٹائم زیادہ نہیں ہم دیں گے، بہت کم ہے، بہت کم ہے. یہ ٹائم نکالنا چاہیے. مؤذن کہے آؤ لوگوں نماز کی طرف، لوگوں آؤ کامیابی کی طرف، چھوڑو دنیا داری کو، آؤ اپنے رب کے حضور حاضر ہو جائے.
آؤ اپنے رب کے حضور حاضر ہو، اپنے رب کو منا لیں۔ اگلا جو مرحلہ ہے بڑا ڈاڈا مرحلہ ہے، بڑا سخت، نہ ختم ہونے والی زندگی ہے۔ دنیا میں ہماری بھاگ دوڑ لگی ہوئی ہے، ایک ہے تو دو کر لے، دو ہے تو چار کر لے، چار ہے تو چھ کر لے، چھ ہے تو 10 کر لے۔ جناب اکبر الہٰبادی کہتے تھے سیٹھ جی کو فکر تھی ایک ایک کی 10 کیجئے، سیٹھ جی کو فکر تھی کہ ایک ایک کے 10 کیجئے، موت آپ پہنچی صاحب جان واپس کیجئے، جان واپس کیجئے۔ جھٹکا ایک لگتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق نصیب فرمائے، نیک اعمال کرنے کی رب ہمیں توفیق عطا فرمائے، آمین آمین بجاہ نبی امین صلی اللہ